آج کی محفل کے مہمان خصوصی، مہمان گرامی القدر جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب آج کی اس میلاد کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے خانقاہ معصومیہ پر تشریف لے آئے ہیں۔ ہم تمام خانقاہ معصومیہ کی طرف سے جناب گورنر صاحب کو نہایت دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب آپ کے درمیان ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد سے جواب دیجیے زندوں کی طرح، جشن عید میلاد النبی۔ آج کی میزبان جناب مخدوم سید طارق محمود حسن شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب محمد قاسم حسان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک اور نعت شریف سے ہمیں تمام دوست جو اسٹیج کی دائیں بائیں اور لیفٹ تشریف رکھیں، یہیں پر جہاں پر کھڑے ہیں یہیں پر بیٹھ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ذوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ کرے دل
سما بن کے یا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا کیا ظہوری لکھے شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ خانقاہ معصومیہ کے زیر اہتمام پہلی سالانہ میلاد کانفرنس میں ہم سب یہاں پر اپنی حاضری کے لیے موجود ہیں نہایت شکر گزار ہیں گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب کے محسن کمالیہ جناب محترم ریاض فتح صاحب کے چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے مفکر قرآن جناب انیق احمد صاحب کے عالمی عظیم ثنا خان جناب فرحان علی وارث کے اور خطیب حرم امام حسین اپنے محترم بھائی قبلہ علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب کے
جو یہاں پر شرکت کے لیے تشریف لائے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامقام خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایسی محفلوں کی صدارت تو وہ پاک ہستیاں خود فرماتی ہیں۔ یہ تو توفیق الہی ہے کہ آج یہاں پر ہم حاضر ہیں۔ میں سب سے پہلے مفکر قرآن جناب انیق احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ جناب انیق احمد صاحب۔ ہاں میں معذرت چاہتا ہوں جناب آئیے سر دربار عالیہ قادر بخش شریف کے سیادہ نشین سید شیراز احمد قادری صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کے بھی بے حد ممنون ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، قبلہ علامہ صاحب، محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، معزز حاضرین محفل اور خاص طور پر میرے میزبان، میرے دوست، میرے بھائی مخدوم صاحب، جن کی خصوصی خواہش، ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ ان کی دعوت پر میں آج پہلی مرتبہ اپنی اس زندگی میں کمالیہ حاضر ہوا۔ محترم حاضرین، آج کا دن، ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آج کا دن کتنا اہم دن ہے۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبعوث فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہم کس کی امت میں ہیں؟ اس کی امت میں ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء نے کی۔ ہمیں یہ مقام بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ گر تم ہی خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ تھوڑی سی گفتگو قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن، آپ سر بسر قرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن، آپ مجسم قرآن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم کے آئینے میں ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین حضرات، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو اقبال فرماتے ہیں نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اقبال، جو عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ فرماتے ہیں کہ میری مکمل شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم، اے میرے مالک تو غنی ہے، از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میری اس معذرت کو قبول کر لیجئے گا۔
میری بدعمالیوں سے صرف نظر کیجئے گا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اس کے باوجود اگر حساب کتاب ضروری ہو گیا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، کہیں میرے اعمال کی وجہ سے آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ میرا امتی اس کے یہ اعمال۔ تو آج کا دن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے؟ آج کا دن اللہ اکبر، صرف اقبال فرماتے ہیں نا کہ مست رکھو ذکر و فکر خود آگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں پورے قرآن میں ایمان کی بات آئی ہے، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں عمل صالح کی بات نہ آئی۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن کریم کے آئینے میں میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، کس کے تعلق سے فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ اخلاق عظیمہ کہتے کسے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے معنی کیا ہیں؟ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا ایک چھینٹا ہم پر رحمت کی ہم پر بھی آئی ہے، یا ہم رحمت کی علامت بنے ہیں، ہم آگے بڑھا رہے ہیں رحمتوں کو، ہم دنیا کے سامنے کیا کردار پیش کر رہے ہیں؟ خواہ میرا کردار حکمران کی حیثیت سے ہو، خواہ میرا کردار ایک طالب علم کی حیثیت سے ہو، خواہ میرا کردار ایک معلم کی حیثیت سے ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا ادارہ قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ برائی سے روکیں گے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ تقاضے ہیں۔ اگر اللہ کے احکام اللہ کی زمین پر نافذ نہیں ہو رہے تو کیا ہم کافرون میں سے ہیں، ظالمون میں سے ہیں، فاسقون میں سے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آئینہ، قرآن کریم ایک آئینہ ہے۔ قرآن کریم میں مجھ میں صفات کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں چند صفات جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ بات یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ اعدت للمتقین، ہم نے جنت کی انہیں بشارت دے دی۔ کس کو بشارت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم کون سی صفات، کون سے اوصاف دیکھنا چاہ رہا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ تنگ ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ عافین عن الناس، یہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم اور صاحب قرآن ہم میں اور آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے،
اس کو پہنچا دیجئے وہاں تک جہاں تک قرآن نہیں پہنچا. یہ ذمہ داری میری اور آپ کی سب کی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. کردار کیا ہے؟ کردار دیکھنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ صف میں فرما رہا ہے، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اللہ کو یہ بات بہت بری گزرتی ہے. اقبال کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کردار کردار. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عمل صالح نکال لیا جائے تو آج کا دن صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا صرف محبتوں کے اظہار کا دن ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں. ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حوض کوثر پر آپ ہم سے پہلے پہنچے ہوں گے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور ہمیں آپ چھڑا کر لے جائیں گے. لیکن ہماری گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما دیجیے. آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہوں گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس میں ایک گزارش میں کرتا ہوں کہ سچا امتی کون ہوتا ہے. سچا امتی کون ہوتا ہے؟ سچا امتی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اعمال دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آ جائے. یہ ہے سچا امتی. اور غیر مسلم یہ کہے کہ اس آدمی کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کیسا ہوگا. سبحان اللہ سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، مخدوم صاحب کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں مجھے مزید کرنی تھی لیکن حضرت یہی کمی آپ کو بھی وہاں وقت کی کمی ہوتی ہے جب آپ جی ہاں پک اپ بالکل. کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جناب علی احمد صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے وہ تو ایسی تھی کہ آپ بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے آج کا یہ سیشن، یہ والا سیشن جو ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. میں نہایت شکر گزار ہوں محترم سید محمد فراز شاہ صاحب قبلہ دربار عالیہ قادر بخش شریف سے تشریف لائے، جناب وسیم اختر رامے صاحب او پی سی کے وائس چیئرمین پنجاب کے، اور جناب چودھری رمضان پرویز صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو میں گزارش کروں گا اخوت فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین جناب محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں. جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری محمد سرور صاحب، جناب مخدوم طارق محمود صاحب، جناب ریاض فتیانہ صاحب اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، زعماء کرام اور میرے دل کے بہت قریب جناب علی احمد صاحب، السلام علیکم. جب بھی میں گورنر صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سامنے ہو تو پھر طویل گفتگو کا دل کرتا ہے. رکھ دے کوئی پیمانہ و صحبہ میرے آگے، پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار. لیکن بہرحال آج کی محفل میں 4 سے 5 منٹ. سب سے پہلے تو مخدوم صاحب کا شکریہ
کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ یاد کیا، اور ان کی شخصیت جو اسے کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، اور اس قدر خوبصورت محفل کے انعقاد، اور پھر آج کتنا خوبصورت دن ہے 12 ربیع الاول، اور یہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہمیں بہت سی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ہم اس دن کو دیکھیں تو شاید اس کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے، جس سے محبت کی جائے اس کے نقوش قدم کو چومنا چاہیے، جس سے محبت کی جائے ویسا ہونے کی خواہش اور جستجو رکھنی چاہیے، جس سے محبت کی جائے اس کی کہی ہوئی باتوں کو حفظ جان بنا کر اپنا لینا چاہیے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ فرق تو عمل کا ہے اور دعوے کا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے صرف درود شریف پڑھ کر ان کو یاد کرنا ہے؟ یہ تو لازم ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھا کر کیا آج ہم سے یہ وعدہ نہیں کرنا کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، ہم بہترین مسلمان بنائیں گے، اور جیسا انیق صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں دیکھ کر اہل دنیا محو حیرت ہو جائیں کہ یہ کون شخص ہے جو بولتا ہے تو خوبصورت بولتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو خوبصورت بیٹھتا ہے، جو بات کرتا ہے تو خوبصورت بات کرتا ہے، جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کی آنکھ میں اس کی وجہ سے آنسو نہیں آتے، جو کسی کی راہ میں کانٹا نہیں بنتا، جو کسی کو عزم دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، محبت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، بھائی چارہ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نہ کر پائے تو پھر ہم محض دعویٰ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے خدا دعووں سے نہیں ملتا، خدا عمل سے ملتا ہے۔ خدا کے راستے میں جو اس کی مخلوق ہے اس کی مدد، اس سے محبت۔ خدا کو ڈھونڈنا ہے تو جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں، پہاڑوں نہیں، دل کے کسی گوشے میں ڈھونڈیں، کسی غریب کی کٹیا میں ڈھونڈیں، کسی بیوہ کے کٹے ہوئے آنچل میں ڈھونڈیں، کسی یتیم کی آنکھوں میں ڈھونڈیں، نالائے نیم شب میں ڈھونڈیں، آہ سحرگاہ میں ڈھونڈیں، خدا ضرور مل جائے گا۔ اخوت کے حوالے سے چند باتیں میں ضرور کہوں گا۔ یہ آپ کا ایک ادارہ ہے، اہل وطن کا، پاکستان کی خوبصورت تصویر ہے۔ میں مشکور ہوں مخدوم صاحب کا بھی اور جناب گورنر کا بھی کہ وہ ہمیشہ اس ادارے کا نام بہت محبت سے لیتے ہیں۔ لوگ قریب آئیں تو خوشی ہوتی ہے، یہ قریب آئیں تو تھوڑا سا خوف ہے۔ جی یہ مجھے 2 منٹ اور ملنے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فرمائش کی ہے۔ 5 منٹ تو اعلان یہ ہے کہ مخدوم صاحب نے کہا کہ ہر سال یہ 5 طالب علموں کو اخوت کالج میں 15 لاکھ روپے کی خطی رقم پیش کریں گے، یعنی یہ 5 بچوں سے جو بلوچستان کا ایک ہوگا، ایک سندھ کا ہوگا، ایک کے پی کا ہوگا، ایک فاٹا کا ہوگا اور ایک گلگت بلتستان کا ہوگا۔ پنجاب سے ان کی محبت تو ہے ہی، لیکن انہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا کہ یہ 5 بچوں کو اپنائیں گے ان 2 بچوں کی یاد میں جو ان کے دل میں زندہ ہے۔ تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دوسرا ان کا وعدہ یہ ہے کہ یہ اخوت کا ایک برانچ بنائیں گے، آہستہ 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 اس میں 2-2.5 کروڑ روپے جمع ہوں گے، اور پھر وہ قرض حسن کے طور پر بغیر سود کے لوگوں کو ملیں گے تاکہ وہ کاروبار کر سکیں۔ ویسے آج اس شہر کے کاروبار میں کچھ تھوڑا سا حصہ میں نے بھی ڈالا ہے۔ میں نے 7 کھڈی کے سوٹ یہاں سے خریدے ہیں تاکہ یہاں کا جو کاریگر ہے اس کی جو ہاتھوں کا جو ہنر اور خوبصورتی ہے وہ میں دکھا سکوں۔ اس شہر سے مخدوم صاحب نے کہا کہ میرا تعلق وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، میری ایک کتاب ہے اس میں وہ میں نے تحریر کیا ہوا ہے۔
मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं इस शहर में पैदा हुआ और मेरा बचपन इसी शहर में गुजरा। रियाज फतेहाना साहब जानते हैं, इनके बुज़ुर्ग हमारे बुज़ुर्गों के दोस्त थे। यही दरो दीवार थे, यही कच्ची गलियां थीं, यही शहर था। यहाँ पर एक, वैसे तो ये खूबसूरत महफिल है, मुक़द्दस महफिल है, लेकिन हल्की सी एक ज़राफ़त की बात भी है। यहाँ पर उस ज़माने के पास गया कि ये कैसे उस्ताद के पास आपने मुझे भेजा। क्या आप यकीन करेंगे कि एक साल उस शेर पर मैं हर रोज़ 10 दफ़ा खुश कलम कहता रहा, और इस कदर उस पर मैंने कलम चलाई कि वो शेर मेरी शख्सियत का, मेरे मिजाज का, मेरे किरदार का हिस्सा बन गया। अभी भी मैं उसी शेर के साए में जिंदा हूँ। अनीक साहब खिदमत में वो शेर अर्ज़ है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। कि मगरब की जो भरपूर तहजीब है, ये मेरी निगाहों को खीरा नहीं कर सकती, मुझे मरूब नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि मेरी आंखों में खाके मदीना है। ये अखुवत शायद इसी शेर का हासिल है। मैं अमेरिका में पढ़ता रहा, लेकिन यकीन कीजिए कि मरूब नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी आंखों का नूर खाके मदीना है। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। और तुम साहब, मैं आपको मशकूर हूँ कि आप मुझे माजी में ले गए, और इन तमाम दोस्तों से जो यहाँ रहते हैं, मैं इनका मशकूर हूँ कि इनके शहर ने मुझे मोहब्बत दी और एक खूबसूरत सोच से आगाह किया जिसका नाम अखुवत है। बेहद शुक्रिया। ये बहुत बड़ा इंकशाफ और ये बहुत बड़ी सादत हम अहले कमालिया के हिस्सा में कि जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब का भी इसी शहर से ताल्लुक़ है, और हम इस्लामिया स्कूल से पढ़ने वालों के लिए तो अब ये बहुत सादत हम हर महफिल में बयान करेंगे कि इस्लामिया स्कूल के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डॉक्टर अमजद साकिब जैसी शख्सियत भी है। बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब आलमी सना खान जनाब फरहान अली वारिस से क्यों तशरीफ़ लाएँ और ना तो मनकबत अपने पुरसोज अंदाज से पेश करें। जनाब फरहान अली वारिस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मखदूम तारिक महमूद साहब का कि इस अज़ीम जश्न में मुझे शामिल सवाब होने का मौका दिया। काबिल एहतराम मौलाना सैयद ज़ैद हुसैन नकवी साहब खतीब मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, काबिल एहतराम जनाब गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, चेयरमैन अखुवत जनाब अमजद साकिब साहब बेहतरीन अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। मौलाना मंजूरुल लतीफ़ साहब तशरीफ़ फरमाए, रियाज फतेहाना साहब मौजूद हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम अनीक अहमद साहब और मेरे जनाब वसीम अहमद इकरामी साहब। इतनी बेहतरीन शख्सियत और जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए सादत की बात है कि मैं आपके दरमियान और आप हमारे साथ मिलकर इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। इंतहा इख्तिसार के साथ एक कलाम के चंद अशार आपके हसीन समातों को हदीया। एक जागती हुई सलावात मोहम्मद वाल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। ये आवाज़ें सलामत रहें जो ज़िक्र में बोलती हैं। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौर पैगंबर
खुदा कदमों में सरकार के पाया अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके सब हाजिर या रसूल अल्लाह। जितने हजरात बैठे हैं पीछे, जिसकी ख्वाहिश है, यकीनन मेरा ये मानना है कि सभी की ख्वाहिश है जो पीछे बैठे अपने हाथ बुलंद कीजिएगा। जो पीछे वाले तमाम हजरात हैं हाथ उठाइएगा सारे, किस किस की ख्वाहिश है, और आवाज़ भी बुलंद कीजिएगा, हाथ नीचे ना कीजिएगा, इधर भी जज़ाकल्लाह मिलकर पढ़िएगा, क्योंकि ये ईमान है, ये सिर्फ कलाम नहीं, ये ईमान भी है। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया। इस शेर को आपने महसूस करके सुनना है। काश ऐ काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। कितना खूबसूरत ये खानका सजाया हुआ है, हर शहर सजा हुआ है, और गवर्नर पंजाब साहब का शुक्रिया कि ये कोऑपरेट भी करते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाया जाए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर मजहबी त्यौहार को जो है वो अहमियत दी, और इनके साथ साथ मौलाना ज़हीर हुसैन नकवी साहब की बड़ी खिदमत है, यानी कि अहमद साहब की खिदमत है। मखदूम तारिक साहब आपने बड़ा खूबसूरत ये सजाया है, क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से सजावट करता है। मस्जिद नबवी भी सबने मिलकर सजाई, लेकिन हक क्या बनता है, ये जो रोशनियाँ बड़े बड़े फानूस हैं ये रोशन नहीं कर रहे, रसूल का नूर इन फानूसों को रोशन कर रहा है। तो आप सुनिएगा शेर, उनके रोजे के दरोबां सजाने के लिए रोशनों में मेरी आँखों को लगाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, लाया जाता सर दरबार असीरों
سر دربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اسد اللہ ایامکم. آپ لوگ جانتے ہیں میری ویسے ہی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت جلد مضمون کو سمیٹ لوں، اور آج دامن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے. بہت بڑا اور بہت ہی ماشاءاللہ بارونق بابرکت اجتماع ہے. میں تک تمام تر مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے دو باتیں تحفتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ چونکہ خانقاہ میں موجود ہیں تو نظریہ خانقاہی بھی بیان کر دے تاکہ فقط خوف نہ ہو، کچھ رجا امید بھی ہو. صرف ڈرنا نہیں ہے، امید بھی رکھنی ہے. نظریہ ہے کیا ہے جی؟ سب سے پہلے آج کا دن 12 ربیع الاول کیا ہے؟ اے دنیا والوں سنو، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا رات ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ حتی مطلع الفجر ہے. صرف ایک سوال، شب قدر کی اہمیت جانتے ہیں مسلمان؟ ہاں جانتے ہیں. شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. شب قدر کیا ہے؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. شب قدر کیا ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر ہے. صرف ایک سوال، شب قدر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو کہا جائے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. جس رات میں قرآن نازل ہو اس کی یہ اہمیت ہے. جس کے قلب پر یہ قرآن نازل ہو اس کی ولادت کا دن کیا دن ہوگا؟ رات میں قرآن نازل کیا، رات پر قرآن نازل نہیں کیا. نزل الفرقان علی قلبک، اے حبیب تیرے قلب پہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ کون سا قلب ہے؟ کہا کہ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ قلب رحمت للعالمین کی وسعت کیا ہے اور طاقت کیا ہے کہ جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اس قلب پر قرآن نازل ہو. تو جس پر نازل ہو، جس دن اس کا نزول ہو، جب شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے تو جس دن میں نزول رحمت للعالمین ہے وہ دن عام دنوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جلدی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. رحمت للعالمین لولاک لما خلقت الافلاق. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کاش میں تفصیل سے جواب دے پاتا، لیکن سنیے ہم کون ہیں. دو راستے ہیں میرے بھائی، ایک ہے سالق، ایک ہے مجذوب. سالق کیا ہے؟ عمل الصالح کیجئے. میں رد نہیں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، نہیں، میں نظریہ دے رہا ہوں. صالح کیا ہے؟ عمل صالح کیجئے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، خیرات کیجئے، جہاد کیجئے. سب کچھ
کچھ ہے، یہ ہے سالق سلوک اللہ، لیکن دائرہ گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ کیا تم اپنی منزل پر پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے۔ مجذوب کسے کہتے ہیں، مجوز کسے کہتے ہیں کہ تم عمل صالح کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرتے کیا رہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کیا ہوگا؟ ابھی کہا گیا نا کہ سلوات بھیجنے سے مغفرت ہو جائے گی، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں ہوگا کیا۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ صالح کا تو پتہ چل گیا، گھوپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ سامنے سڑک جا رہی ہے یا گہری کھائی ہے، یہ دائیں کیا ہے دریا ہے یا بائیں پر پہاڑ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ بجلی چمکتی ہے، راستہ کلیئر ہو جاتا ہے، سالک بھی مجذوب کی طرح آگے چلتا ہے۔ کہا دنیا والوں جان لو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات کے لیے میں نے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ وہ نور ہے کہ گھپ اندھیرے میں روشنی کر کے بتا دیتا ہے صحیح راستہ کون سا ہے۔ مجذوب ہیں، اور کیسے، بس میں یہاں پر ختم، کیسے، کتنا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضوان من اللہ، علماء مفسرین کہتے ہیں یہاں پر ہے من قلیلیہ، رضوان من اللہ اکبر، من اللہ، بہت سی معمولی سی قدر سمجھیے، معمولی سی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی معمولی، یعنی جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ معمولی سی چیز، اتنی سی معمولی سی، رضوان من اللہ اکبر، اتنی بھی چیز کیا کرتی ہے؟ روایت بتاتا ہوں کیا کرتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ یوسف نے پوچھا زلیخا سے، زلیخا یوسف کے عشق میں دیوانی ہو کر بوڑھی ہو گئی ہے، فرسودہ ہو گئی ہے، فرتوتہ ہو گئی ہے، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، محل بک گیا، ہر چیز بک گئی، اور گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے گلیوں میں فقیروں کی طرح۔ ایک مرتبہ یوسف نے آ کر پوچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا یہ تو نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے، بات کیا ہے؟ زلیخا کہتی ہے یوسف بات کیا ہے، تیرا نور، تیرا چہرہ، تیرا حسن ہی ایسا ہے جو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، میں بھی تیری دیوانی ہو گئی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف نے پلٹ کر کہا اچھا تجھے اتنی محبت ہے مجھ سے؟ کہا اگر تو نور جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے تیری کیا حالت ہوگی؟ کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا سید الانبیاء خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، وہ جو لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق ہیں۔ ایک مرتبہ زلیخا کے دل میں یوسف کے بیان کرنے پر، دیکھا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کے بیان کرنے پر دل میں معمولی سی محبت آئی، جس کی تعریف یوسف کر رہا ہے وہ نور کیسا ہوگا، اتنی سی محبت دل میں آئی۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور جا کر یوسف کو کہو اے نبی اللہ، اب چونکہ اس کے دل میں اتنی سی میرے حبیب کی محبت آ گئی ہے، اللہ اکبر، اب تم پر واجب ہو گیا ہے تو میری بارگاہ میں دعا کر، میں اس کی جوانی بھی پلٹاتا ہوں اور اس کو اس کے عشق کے ہدف تک بھی پہنچاتا ہوں، اور اس کو تم اپنی زوجیت میں لے لو۔ مسلمانوں بس اتنا ہی تو کہنا ہے کہ جب یوسف کے بیان کردہ حسن جمال مصطفیٰ کی وجہ سے اتنی سی محبت پیدا ہو تو جس نے نہیں دیکھا اس کی جوانی بھی پلٹتی ہے، مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہم بھی تو آج یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ صدقے قربان، ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن پنجتن پاک سے آپ کے متعلق سنا ہے، اصحاب سے آپ کے متعلق سنا ہے، ہمارے دل میں بھی آپ کا عشق اور محبت ہے۔ اور ایک آخری پیغام، بس آخری پیغام، قبل اس کے کہ عطاء الرحمان فہمود صاحب کھڑے ہوں، آخری پیغام سنیے گا، آخری پیغام دیکھیے، پاکستان گورنمنٹ الحمدللہ رب العالمین، میں گورنر صاحب کی وجہ سے یا فتحانہ صاحب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، منافقت کون سی ہے؟ دل سے کہہ رہا ہوں۔ جب بھی کبھی گستاخی ہوئی رسول خدا کی شان میں، کیا ہوا؟ سفارت خانے میں جا کر آگ لگا دو، بندے مار دو، بندے مروا دو، جلاؤ گھیراؤ، کیوں؟ جذبات بھڑک رہے ہیں، اس کا اظہار کہیں کرنا ہے، نہیں ہوتا تھا۔ خدا جانتے دل کی عطا کہہ رہی ہے، اسے کہتے ہیں عمران خان صاحب تھینک یو ویری مچ۔ جب لیڈر آپ کے جذبات کا اظہار کر دے تو پھر آپ کو گھیراؤ جلاؤ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب خان صاحب دنیا کو للکار کے بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں تم ہمارے نبی خدا رحمت للعالمین کی گستاخی کر کے سمجھتے ہو ان کی شان کے تعلق ہے، نہیں،
بلکہ ہمیں کچھ اور دکھ ہے. سنیے گا. رحمت للعالمین. مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں, انسانوں کے لیے رحمت نہیں, حیوانوں کے لیے رحمت نہیں, نباتات کے لیے رحمت نہیں, جمادات کے لیے رحمت نہیں. کہا الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں تک رب عالمین ہے وہاں وہاں تک رحمت للعالمین ہے. ٹھیک. اب رحمت للعالمین کی سنت اور روش کیا ہے؟ وہ یہودیہ جو نہ فقط یہ کہ نبی کو جانتی نہیں تھی, پہچانتی نہیں تھی, بلکہ دشمن کی گستاخ تھی, کانٹے بچھاتی تھی, کوڑا پھینکتی تھی. ہمارے نبی کی سنت یہ ہے, بیمار ہوتی ہے, چند نظر نہیں آتی, پوچھا میری میزبان کا, یا رسول اللہ کون سی میزبان؟ وہ جو کانٹے بچھاتی تھی. یا رسول اللہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ مجھے پتا چلا بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے. یا رسول اللہ آپ جائیں گے؟ کہا تم میرے ساتھ ہونا, کہا تم بھی میرے ساتھ چلو گے. چلے, تقوی بات کی. بیٹے نے کہا ماں کہتا تھا نا کہ اب اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, خبردار, اپنے جیسا سمجھ کے نا. کہا آ گئے ہیں اپنے ساتھ کو ساتھ لے کے. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے سنا تقوی بات کر کے کہا نہیں, میں بدلہ لینے نہیں آیا, میں تو رحمت للعالمین ہوں, میں تیمارداری کے لیے آیا ہوں. خاتون نے کہا خبردار دروازہ نہیں کھولا. کہا کیوں؟ کہا شرمندہ ہوں کہ ایسے اس نبی کے سامنے اپنا چہرہ لے جاؤ, پہلے میرے چہرے پہ چادر ڈال پھر دروازہ کھول. چادر ڈال دی, دروازہ کھلا. اس بڑھیا نے نہیں دیکھا کون ہے, کہا اشہد انک رسول اللہ, تو اللہ کا رسول ہے. عزیزان محترم, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم فرانس کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے, چونکہ رحمت اللہ یوسف کے لیے پتہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان بدبختوں کو کہنا چاہتے ہیں ہم مسلمان تمہارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ بدبختوں, تم اپنی اقتصاد بچانے کے بہانے ہی اس عذاب الہی سے بچ جاؤ. وَإِلَّا جس کے لیے خدا نے پوری کائنات بنائی ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کا محتاج نہیں ہے, برباد ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے اپنے جذبات کا اظہار کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں بچ جاؤ, وَإِلَّا عذاب الہی ایسا آئے گا. یہ کرونا کیا ہے؟ منحوس کرونا. کیا ہے منحوس کرونا؟ کیا ہے منحوس کرونا؟ بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. کسی بزرگ نے کہا تھا, ان سے پوچھا گیا آقا یہ کرونا کیا ہے؟ بیماری ہے, وبا ہے, یہ کوئی وہ جو کہتے ہیں فلاں لیبارٹری میں بن گیا, وہاں سے بنا ہوا کچھ کیمیکل ہے, 5G کے اثرات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی صرف ایک جملہ, کہا دیکھو یہ کرونا جو ہے نا منحوس ہے, نحوست ہے. کہا کیسی نحوست ہے؟ کہا کہ اگر تم کسی کو کرائے پر گھر دو نا اور وہ وقت پر تمہیں پیسے نہ دے, تمہارا حق بنتا جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ یا گھر چھوڑو یا پیسے دو. کہا تمہارا حق بنتا ہے, لیکن اگر تو نے دکل باپ کی وہ اور اس کے بچے گھبرا گئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر خالی کرنا پڑے گا. کہا اگرچہ تمہارا حق بنتا ہے لیکن اتنی بھی تکلیف دو گے تو نحوست نازل ہوگی. اے رحمت للعالمین کے ماننے والوں, آج فقیروں کی طرح خدا کے در پہ چلو. یہاں ہمارے علاقے کا اصول ہے, میں اسی کمالیہ شہر سے تعلق رکھتا ہوں, یہ کوئی مسٹری نہیں ہے ماشاءاللہ, آج تو بڑی مسٹری یہاں پر جو ہے ڈسکور ہوئی ہے. ہمارے علاقے کا اصول ہے, پتہ چلے نا فلاں کسی کے گھر میں گورنر صاحب کا دروازہ کھلا ہوا ہو, فتح صاحب کا, مخدوم صاحب کا, فقیروں کو پتہ چلتا وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آج بڑی سخاوت ہو رہی ہے. وہ خالی پیالے لے کے بھاگتے نہیں ہے, برابر چھونکڑی والے کو کہتے تو بھی چلنا, آج بڑی خیرات میں, لیکن کوئی انکار نہیں کرے گا. اے فقراء, میں بھی آپ سے کہتا ہوں خالیہ جھولی لے کے چلے نا خدا کے در پہ کہ پروردگار تیری اپنی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے, ہم خالی کا سوال فقیر ہیں, ہم مسکین ہیں, ہماری جھولیاں گناہوں سے بھری ہے. پروردگار ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج کے دن پوری کائنات وجد میں ہے, تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں, تیرے حبیب کے نزول کا دن ہے. پروردگار ہم تیار ہو کے نیا لباس پہن کے نہا کے خوشبو لگا کے آج خانقاہ میں بیٹھے اس امید سے کہ میرے مالک آج اس حبیب کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کو خالی نہیں بھیجے گا, ہمارے کاسے بھر دے گا. میرے مالک ہم تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں, ہماری ذاتی خواہشات کو چھوڑ دے. پروردگار ہمارے اس ملک پاکستان کو سلامت رکھنا. پروردگار اس ملک پاکستان کے دشمنوں کو وہ جس لباس میں بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ قابل اصلاح فرما, ان کو نیز کو نابود فرما. پروردگار ہمیں آپس
آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام تر مسلمانوں کو رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما کہ جب دنیا سے آخرت میں جائیں تو ہمارا استقبال ایسے ہو۔ یہ ہے جس کے متعلق رسول نے کہا تھا امتی امتی امت محمد مصطفیٰ پر محمد و آل محمد صلوات۔ علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب خطاب فرما رہے تھے، خیمہ افلاک کا اشتادہ اسی نام سے ہے، ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میں گزارش کروں گا آج کی اس میلاد النبی کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے محترم محسن کمالیہ MNA کمالیہ جناب ریاض فتیانہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب محترم ریاض فتیانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب، ہمارے علاقے کی انتہائی محترم ہستی محترم پیر سید فراز احمد شاہ صاحب آستانہ عالیہ پیر عبداللہ شاہ صاحب قادر باغ شریف، ہمارے آج کے میزبان علاقے کی ممتاز شخصیت مخدوم طارق محمود رسل شاہ صاحب، محترم علامہ ظہیر الدین نقوی صاحب۔ میں نے پیر ظہیر علامہ نقوی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کمالیہ سے کربلا محلہ تک اور کیلیفورنیا کی سان فرانسسکو تک ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ میں تو وہاں سان فرانسسکو کا مہمان رہ کر بھی آیا ہوں۔ کروڑوں لوگ ان کے موت کے گئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہے کہ آپ قتل ہو کمالیہ کی دھرتی سے۔ محترم جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب میرے پیارے دوست، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم پڑوسی بھی رہے ہیں کمالیہ میں، اور چودھری سردار محمد صاحب اور شہری شبیر صاحب کا جو ہمارا تعلق ہے ان کے بزرگوں کا بہت، ہمارے والدین اور سب کا بہت تعلق رہا ہے، اور خوشی ہے کہ امجد ثاقب صاحب بھی ہماری دھرتی سے ہی آگے نکلے ہیں، اور قوت فاؤنڈیشن یقیناً پاکستان میں لینڈ مارک ہے، اور اس طرح سرور فاؤنڈیشن ہمارے علاقے کی پاکستان کی لینڈ مارک ہے۔ محترم جناب عظیم مذہبی اسکالر انیق احمد صاحب، محترم فرمان علی وارث صاحب، جناب وسیم رامد صاحب، جناب رانا کرم صاحب، سردار دیا سنگھ آف ننکانہ، جناب قمر زمان، جناب قاسم صاحب، محترم چودھری محمد رمضان صاحب، جناب احمد عزیز تارڑ صاحب، سابق اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ، ابھی ماشاء اللہ، اور حاضرین مجلس، آج ہم سب خانقاہ معصومیہ پر ہم سب کے پیارے بچے مخدوم طارق شاہ صاحب کے فرزندان سید زمان امام شہید اور سید محمد علی امام شہید کی یاد کے لیے بھی یہاں اکٹھے ہیں۔ ان کا مزار شریف پچھلے کمرے پہ ہے، اور ان کی یاد اور ان کا دکھ کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ جس طرح ان کے والد محترم نے ثابت قدمی سے اس دکھ کو جھیلا ہے، یہ بھی ایک اپنی داستان اور حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر میں نے خراج تحسین پیش کر دیا۔ اس موقع پر پہلی سیرت النبی کانفرنس بھی آج منعقد کی جا رہی ہے، اس پر بھی میں معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں باقی بات کروں، میں دو قراردادیں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ ایک تو یہ کہ فرانس میں پیارے نبی کی شان کے خلاف جو خاکے بنائے گئے، ہم ایک قرارداد کے ذریعے اس کی شدید مذمت اور اس کی مصنوعات کی بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے اس کے حق میں ووٹ دیں۔ شکریہ۔ دوسری قرارداد، محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، ہفتہ عشق رسول منایا جائے گا 12 ربیع الاول سے 19 ربیع الاول تک، پورا ہفتہ۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم شان رسالت پر کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں۔
اس پہ بھی ہم ایک قرارداد کے ذریعے پوری قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ اس پورے ہفتے حضور کی شان بیان کی جائے، اس میں بھی آپ قبول ہے۔ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم پیارے نبی کی بات کرتے ہیں، اتفاقاً میں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا چیئرمین ہوں، بہت انٹریکشن ہوتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ بھی۔ ایک بات میں دنیا کے تمام مفکر، ہمارے فلاسفرز، قانون دان متفق ہیں کہ ہمارے پیارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے قانون پیش نہیں کیا، قرآن پاک کی شکل میں، سیرت النبی کی شکل میں۔ وہ ایسی دستاویز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے قوانین اس کے پیچھے ہیچ ہے اس کے سامنے۔ انہوں نے 4 باتیں کہی، اگر ہم ان 4 باتوں پہ عمل کر لیں تو پاکستان کی صداقت کی سپر اکنامک طاقت بن سکتا ہے۔ پہلا انہوں نے کہا مساوات اور برابری۔ 4 لیسن صرف آپ یاد رکھ لیں، پلے سے باندھ لیں، اس پہ عمل کر لیں۔ مساوات اور برابری، کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے دولت کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، مرتبے عہدے کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں سوائے ایمان، تقویٰ، کردار، علم کے۔ اگر ہم مساوات محمدی پہ یقین رکھ لیں، مساوات برابری پہ یقین رکھ لیں، تو سارے تعصبات، ساری نفرتیں، برادریوں کی نفرتیں، فرقہ واریت کی نفرتیں، یہاں پہ اونچ نیچ کی نفرتیں، یہاں سے کسی کو پست کسی کو بلند سمجھنے کی نفرتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہی بنیاد ہونی چاہیے پاکستانیت کی، اسلام کی۔ دوسری انہوں نے جو بات کہی وہ کہی عدل اور انصاف۔ جس معاشرہ میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی کہا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ابن خلدون نے بھی یہی بات کی، اس سے پہلے ارسطوٹل نے بھی یہی بات کہی۔ اور جب عدل کے ساتھ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف سے مراد ہے معاشی انصاف، دولت کی منصفانہ تقسیم، ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام، غربت کا خاتمہ اور خوشحالی۔ اس کے ساتھ ہم سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی کہ کوئی اونچ نیچ نہیں، سب انسان برابر، سوشل جسٹس۔ ہم جب لیگل جسٹس کی بات کرتے ہیں، جوڈیشل جسٹس کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک نسل اپنے حق کے لیے چلتی ہے تو اس اگلی نسل کو انصاف سپریم کورٹ میں جا کر ملتا ہے، تو کوئک، فوری اور سستا انصاف جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ آفیشل جسٹس کے دفتروں میں جو ہماری قوم دھکے کھاتی ہے، رشوت سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، اس آفیشل جسٹس کو بھی انشور کرنا ریاست مدینہ اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور مذہبی انصاف کہ پاکستان میں ہم نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے وہ حقوق دیے ہیں ریاست مدینہ میں، اور پاکستان کے فلیگ میں بھی وائٹ کلر اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بات کہی ہمارے پیارے نبی نے، وہ ہے ٹالرنس، برداشت، درگزر، معاف کرنا، کہ جب آپ میں طاقت ہو بدلہ لینے کی تو معاف کر دیں۔ جب فتح مکہ ہوتی ہے تمام کفار سامنے ہوتے ہیں، گدریں چھپی ہوئی ہیں، تلواریں ننگی نظر آ رہی ہیں، خیال یہی تھا کہ آج پیارے نبی حکم دیں گے کہ ان تمام کفار کی گردنیں جو ان کے بڑے سردار تھے اڑا دی جائے۔ سب یہی توقع تھے، لیکن پیارے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ٹالرنس، برداشت، یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے۔ وہ لوگ جو طاقت میں ہوتے ہیں، وہ اقتدار کی طاقت ہو، دولت کی طاقت ہو، بازوؤں کی طاقت ہو، جب ان کو پاس طاقت ہو اور پھر درگزر، برداشت اور معاف کرنے کا روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات جو کہی گئی وہ ہے فلاح اور بہبود۔ اس لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا گیا، اس لیے اشرافیہ سے دولت غریب اور متصل طبقہ کی طرف شفٹ کرنے کا نظام وضع کیا گیا۔ اسی کو کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست۔ اسی کے لیے میرے امجد ثاقب بھائی اور جو صبر بھائی اس پر کام کر رہے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن اور صبر فاؤنڈیشن کی وجہ سے، ہم دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں سے نکال کے ہیو ناٹ، جو غریب، مستحق، نادار، مسکین، یتیم، بیوائے ہیں، ان تک پہنچائیں، ان کے سر پر ریاست ماں کا درجہ اختیار کرے۔
ایک ماں جو ہوتی ہے وہ تمام بچوں کا خیال کرتی ہے. تو ریاست جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ان بٹوین پیپل آف دا کنٹری اینڈ اسٹیٹ، جو اس کو ہم تمدنی معاہدہ بھی کہتے ہیں، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب ریاست بنائی گئی تو رول آف لا ہوگا، قانون کی حاکمیت ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، جسٹس ہوگا، اور یہاں پہ خاص طور پر جو ہے مکمل طور پر ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. ریاست ذمہ دار ہوگی ان لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے. آخر میں یہی بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ انسان کے پاس یہاں کئی لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے، اربوں لوگ چلے گئے، کوئی شخص حرف آخر نہیں ہے. ہمیں ایسی یادیں چھوڑنی چاہیے کہ لوگ بعد میں اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں. جب آپ کے پاس حیثیت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، اس کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے. میں آخر میں پھر مقبول طارق شاہ صاحب کا ریلی آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے آج اتنی بڑی محفل سجائی ہے. پورے پاکستان سے آپ نے بہت بڑے ہیرے جواہرات کٹھے کیے یہاں پہ، اور آپ نے غریبوں کے دل میں درد پایا ہے، اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور حاضرین مجلس یہاں پرسکون ہو کر بات سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے، آپ سب کا بھی میں اس ہمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. محترم جناب ریاض فتح صاحب MLA چیئرمین لا اینڈ جسٹس پانی پت خطاب فرما رہے تھے. اب میں مہمان خصوصی آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب چودھری محمد سرور صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں نوازیں. جناب گورنر پنجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختوم طارق صاحب، ریاض فتح صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، نسیم رامی صاحب، علامہ رحیم صاحب، خطیب حرم امام حسین انیس احمد صاحب، فرحان علی وارث صاحب، ہمارے قمر رائن صاحب، سید فراز صاحب، اور میرے نہایت ہی اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے نعت پڑھی، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف اندوز ہوئے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مقررین جنہوں نے بہت مختصر خطاب میں بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں سمجھا گئے، میں آپ سب کا بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں. اور میرا ویسے بھی ایک تجربہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اگر آپ 5 کتابیں پڑھ لیں اور کسی اچھے مقرر کی 5 منٹ کی 10 منٹ کی تقریر سن لیں تو شاید وہ 5-10 کتابیں پڑھنے سے زیادہ مؤثر ہوگی. تو بڑی خوبصورت باتیں آپ سب نے کی ہیں. تو آج پوری دنیا کے مسلمان جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا عظیم ترین دن ہے. اور اس شخصیت جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، دریا، سمندر، چاند، ستارے اس لیے پیدا کیے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے جیسا کہ پہلے فرمایا گیا ہے کہ انبیاء نے خواہش کی کاش کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارا عہد تجدید کا بھی دن ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی دن ہے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کا بھی دن ہے کہ دنیا میں 58 اسلامک ممالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے ریسورسز سے بھی نوازا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، تمام ریسورسز کے باوجود آج فرانس میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. آج کشمیر کے مظلوم عوام
ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور انسانی تاریخ کا گھنونا جرم جو ہے نریندر مودی کا ہے۔ اور ادھر فلسطین میں ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ قیامت صغریٰ بیتی ہے۔ تو اگر ہم غور سے اس بات کو سوچیں تو اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آج جو مسلمانوں کے چیلنجز ہیں ان کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا معنی پڑھ لیں، اس کا مطلب پڑھ لیں، کہ اس میں رہنمائی کیا ہے۔ وہ قرآن مجید جس کے آتھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ خود ہے، اور یہ نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، بادشاہوں کے بادشاہ، محسن انسانیت پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس قرآن سے کیا ہم نے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ میں بہت سے نان مسلم لوگوں کو، لیڈرز کو، ٹاپ پرائم منسٹر تک لوگوں کو ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کسی کو کہتا ہے میں نے 3 دفعہ قرآن پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 4 دفعہ پڑھا ہے، اور میں نے قرآن سے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں آپ سے یہ بات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ 2004 یا 2005 کی بات ہے کہ میں محرم الحرام کے دوران اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شیعہ بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان سے پیار محبت کے لیے میں مجلس میں، جب میں برطانیہ میں تھا تو ضرور جاتا تھا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ وہاں پر میں بیٹھتا تھا، اپنی رسپیکٹ پے کرتا تھا۔ اور اس دن میں وہاں پر گیا تو وہاں پر ذاکر جو تھے العصر کر تقریر کر رہے تھے۔ مجھے 2-3 دفعہ منتظمین نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی تقریر 3-4 منٹ کی کروا کے چلے جاتے ہیں، یہ کنٹینیو رہا۔ میں نے کہا کہ میں آج یہ العصر کے معنی اور تفسیر سے اتنا محظوظ ہو رہا ہوں کہ میں پورا وقت بیٹھوں گا۔ 1 گھنٹہ میں نے وہ العصر کی تشریح سنی، اور یقین مانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ آیت ہی کافی تھی، اگر ہم کاش مسلمان اس پہ عمل کریں۔ تو اس وقت سے میں یہ بات شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کریں۔ تو اس لیے مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے فروری 2020 میں قرآن پاک کو پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دیا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور قرآن کی افادیت جو ہے اس سے بھی وہ سیکھیں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 1997 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا تو بہت سے لوگ بائبل پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو میں سپیکر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بھئی آئی ایم مسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ اٹھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پاک پہ حلف لیں تو آپ قرآن پاک پہ حلف لیں۔ تو مجھے اس بات پہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے سے زیادہ اس بات کا فخر ہے کہ میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن پاک پہ حلف لیا، اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ تا حیات وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد میری علماء اکرام سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی ہاؤس آف کامنز برطانیہ کی پارلیمنٹ میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اجازت لے لوں گا۔ تو میں نے پہلی دفعہ وہاں پر عید میلاد النبی کی وہاں پر محفل ہوئی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایم پیز، ان کے منسٹر بھی شریک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین پہ فخر کرنا چاہیے، وی شوڈ بی پراؤڈ آف دس، اس لیے کہ جو باتیں آج دنیا کر رہی ہے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال وہ پہلے رائٹ دے گئے جن کی وجہ سے آج دنیا میں پرابلم پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم اب دنیا میں کیا ہے؟ ریسزم ہے، ڈسکرمنیشن ہے،
इक्वालिटी नहीं है। तो अगर आप हजूर का खुतबा पढ़ लें तो उसमें पहले दिन बता दिया कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, काले को गोरे पे, किसी को जो है बढ़ाई नहीं है सवाए के तक। रेसिज्म का खात्मा आज से 14 साल पहले कर। हमारे लोग अक्सर कहते हैं प्रोपेगेंडा होता है कि इस्लाम ख्वातीन की जो है उनको इक्वल राइट नहीं देता, उनको सप्रेस करता है, मुसलमान औरतों को सप्रेस कर रहे हैं। ये भी एक तारीख का हिस्सा है कि आज 1400 साल पहले मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन को हेरिटेज में हिस्सा दिया, प्रॉपर्टी उनके नाम होने की। और ये जो हम बातें करते हैं यूरोप की ह्यूमन राइट्स की, आपको शायद मालूम होगा कि बरतानिया जैसे मुल्क में आज से 100 साल पहले खातून के नाम प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, उसके पास वोट नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना इस्लाम का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुँचाना है। अनफॉर्चुनेटली मैसेज ऑफ इस्लाम इज मिसअंडरस्टूड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये बात बिल्कुल मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर हम ट्रू मुस्लिम बन जाएं, हम सही मुस्लिम बन जाएं, तो हमारे किरदार को देखकर नॉन मुस्लिम मुसलमान हो। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं पैलेस्टाइन गया, वहाँ पर बड़ा जुल्म होता था और मैं इंतफादा के दौरान कोई 8-10 दफ़ा वहाँ पर गया। एक दफ़ा बरतानिया का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मेरे साथ था, काउंसिलर भी थे, तो वो मुसलमान होना चाहता। तो मैं उसको, जो हमारे मस्जिद अक्सा के इमाम हैं, मैं उनके पास ले गया। मैं उनसे कहा कि भाई ये हमारे वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, ये मुसलमान होना चाहते। तो उन्होंने उनसे 3, 4, 5 सवाल किए। उसमें एक ये भी था कि मुझे पहला कलमा पढ़ के सुनाएं और उसका मायने बताएं। 4-5 सवाल किए, उसके पास किसी एक का भी जवाब नहीं। तो उसने कहा देखिए भाई, सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें मुसलमानों की कमी नहीं है दुनिया, बहुत पहले बहुत, लेकिन हमें उनको ट्रू मुस्लिम बनाना है। माने मेरा इस बात पे ईमान है कि फिर रहमतें हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनको पता है कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो बहुत परेशानी थी, हुकूमत को भी परेशानी थी कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे, लोगों के पास जॉब नहीं है, भूख से लोग ज़्यादा मर जाएंगे, कोरोना से कम मर जाएंगे। तो उसके लिए हमने भी मीटिंग की, अपनी तमाम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलाई। मैंने 2013 में मैंने और डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसमें उस वक्त 65 ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने उसकी बुनियाद रखी थी। तो हमने मीटिंग बुलाई कि भाई अब इस मुश्किल वक्त में हम सब ने अपने उन गरीब लोगों के साथ खड़ा होना है जो भूख का शिकार होंगे, जिनके जूले नहीं चल रहे। तो अल्लाह ताला का ये एहसान अजीम है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई शख्स मोमन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए। तो ड्यूरिंग कोविड-19 पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, अपनी हुकूमत को एक क्रेडिट मैं जरूर दूंगा कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बिला तकदीर उनका किस पार्टी से ताल्लुक है, वो कौन सी जमात से हैं, सबको 1 करोड़ 20 लाख घरानों को 12,000 रुपया उनके घरों तक पहुंचाया ताकि उनके चूल्हे तक। उसके बाद हमारे मुहैयर हजरात ने सिर्फ गवर्नर हाउस के तवज्जुह से, PDN के तवज्जुह से, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह 10 अरब रुपए की चाटी हुई। और मुझे फख्र है कि ट्रोबा टेक्सिंग में भी हमने माशाल्लाह 20,000 फैमिली को राशन पैक यहाँ पर जरूरतमंद थे उनको तकसीम की। और यही वजह है, आज बहुत से लोग पूछते हैं सवाल हमसे, क्या वजह है कि दुनिया में सेकंड वेव आ गई है, हजारों लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान ने किस तरीके से कोरोना को कंटेन कर लिया है, यूनिवर्सिटीज भी ओपन है, बिजनेस भी चल रहे हैं, मामला ठीक है। और मेरा इस बात पे ईमान है, मैं आपको दिल की बात कहता हूँ, मेरा इस बात पे ईमान है, चूंकि हमने गरीब और मुस्तक लोगों के लिए हमदर्दी दिखाई, हमारे लोगों ने साबित किया है कि हम इस मुश्किल वक्त में गरीब लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अपने किसी भाई को, बहन को अपने बेड में भूखा नहीं जाने देंगे, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको रहमत की। वगरना और कोई हमारी हमने कोई डिफरेंट ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हुए हैं। तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों से सीखना। टॉलरेंस की बात की है, फतियाना साहब ने माफ़ करने की बात की है, पहले मुकर्रीन ने
تو میں سفر طائف سے زیادہ بڑی دنیا کے لیے اس سے بڑا میسج کیا ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کے لیے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں طائف قبیلے پر، اور انہوں نے اسلام تو کیا قبول کرنا تھا، باش لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسانے شروع کر دیے، زخمی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں سے خون بہ رہا تھا۔ فرشتے آتے ہیں کہ اگر فرمائیں تو ہم پہاڑوں کو اٹھا کے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کہنا ہے اس لوگوں کو، شاید ان کی نسلیں اسلام پہ نہیں۔ تو یہ ہے میرے نبی کا کردار، اور یہ ہے انہوں نے بتایا کہ رحمت للعالمین۔ فتح مکہ کی مثال بھی مجھ سے پہلے دوستوں نے دی ہے، تو اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات جس میں لوگوں کو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین جو مخالف تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیں گے، اور آپس میں جو ہماری نااتفاقیاں ہیں اور یہ ہمارا جو گریڈ ہے اس پہ ہم نہیں چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ مسلمانوں کو وہ عزت، وہ جو اس وقت ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اسے ہم نکل سکتے ہیں۔ کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے اسی وقت ہوں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیابی بھی دے گا اور ہمیں انشاءاللہ برکتیں بھی ہمارے ساتھ آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی ہر طرح کا پوٹینشیل دیا ہے۔ ہم اپنی تمام مشکلات کے باوجود جب بھی عالم اسلام کی بات ہوتی ہے، فلسطین کی بات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات ہوتی ہے، تو ہماری حکومت، ہمارے لوگ جو ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ اور ہماری کوشش ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے برطانیہ میں بڑی کوشش کی اور برطانیہ میں ہم کامیاب بھی ہو گئے کہ اگر کوئی ریشیل ہیٹریڈ اور ریلیجس ہیٹریڈ رہتا ہے تو دیٹ از کرمنل افینس ان یو کے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ یورپین ممالک میں، امریکہ میں بھی ایسے قوانین ضرور ہونے کی۔ کون سی آزادی تحریر ہے، تقریر ہے، آزادی سپیچ ہے کہ آپ ایک شخص جس کے لوگ جو ہے محبت اپنے والدین، اپنے بچوں سے زیادہ 100 گنا 1000 گنا زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کی دل آزاری کی جائے، یہ آزادی تحریر نہیں ہے۔ اس کو کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی سکتی۔ تو اس کے لیے ہمیں افیکٹو طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ تمام ممالک میں ہم کوشش کریں کہ ایسے لیجسلیشن کیے جائیں جس میں کسی بھی پیغمبر جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کی بھی جو ہے توہین جو ہے وہ نہ کی سکے۔ آخر میں پھر مخدوم طارق صاحب کا اور تمام حضرات کا اور خاص طور پر عطاء الرحمان صاحب کا، عطاء الرحمان صاحب میں نے کم از کم بہت سی میٹنگ جلسے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن ان جیسا اسٹیج سیکرٹری میں نے ڈسپلن قائم کرنے والا نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے یہ پیار سے قوم میں حاصل کرتے تھے کہ بھئی بس ٹھیک ہے، ٹائم از اوور، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹائم کی بڑی پابندی کروائی ہے، اور آپ جیسے اسٹیج سیکرٹری ہمیں چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک دوست تھی، شی از ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، تو یہاں پر آئی تو ایک تقریب تھی، تو ہمارے ایک مقرر 1 گھنٹہ تقریر کر رہی، تو وہ بار بار یورپین پارلیمنٹ، ایک تو اردو میں تقریر ہو رہی تھی، سمجھ نہیں رہے تھے، بور ہو رہے تھے، اور مجھے بار بار کہتے ہیں، میں نے کہا یار پروٹوکول ہے، آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے، آپ سمجھا رہا تھا۔ تو مجھے جب ہماری میٹنگ وہ ختم ہو گئی، GSP پلس جب یہ تھا، اس کے بعد یورپین ممبر آف پارلیمنٹ یہاں آئے تھے، تو مجھے کہنے لگی کہ ہم یہ بات اکثر یورپین پارلیمنٹ میں اپنی کولیز کو کہتے ہیں کہ if you can't deliver your message within 10 minutes, then you should keep that message secret. تو میرے خیال میں آج سب نے اپنا میسج under 10 منٹ میں دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 یا نبی 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 یا نبی نبی نبی۔ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی نبی
हमारे हैं मोहम्मद, 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 हमारे हैं मोहम्मद। हम उनसे अज़ल से हैं, हमारे हैं मोहम्मद, 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 हमारे हैं मोहम्मद। वो जुल्फ शबे कदर वो अबरू है सवेरा, वो जुल्फ शबे कदर वो अबरू है सवेरा। अल्लाह ने कुछ ऐसे सवारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। जो मॉनिटर कान में नहीं आ रहा है तो माइक लगाने का कोई फायदा नहीं, जो पहले माइक की सेटिंग थी वैसे ही करना, मेहरबानी हो गया। हम मोहम्मद, हमारे हैं 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 मोहम्मद। पाकिस्तान में इस वहदत को कायम रखे कि जिस अंदाज से हफ्ता वहदत मनाया जा रहा है, रसूल खुदा का जिक्र सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी रसूल खुदा के एहतराम में इस जश्न में शरीक है, क्योंकि रसूल मोहसिन इंसानियत है। सरदार जी से दरख्वास्त है कि आप अगर जरूरत ना हो तो यहाँ तशरीफ लाइए। सिर्फ आप सिर्फ हमें एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को, ये एक इत्तेहाद का पैगाम है कि जहाँ रसूल से मोहब्बत हर शख्स हर इंसान करता है कि जिसके दिल में इंसान इधर गया भाई। हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। नबियों की करो बात या वलियों की करो बात, अपनों की करो बात या गैरों की करो बात, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हमारे 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 हैं मोहम्मद। वो ज़ैनब कुलसूम वो शबीर वो शफ़र, दामाद अली तेरा तो ज़हरा तेरी दुख्तर, ये सब तेरे प्यारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। दरख्वास्त करूँगा मौलाना सैयद ज़ैन रसूल साहब से कि आप भी अगर ज़हमत न हो तो हम सब एक वहदत का पैगाम दे रहे हैं, यानी कि बस आप भी ज़रा सिर्फ तशरीफ लाइएगा। रे है मोहम्मद, हमारे हैं 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 मोहम्मद। हम सबका यहाँ एक जगह खड़ा होना इस बात की दलील है कि हम रसूल खुदा के उस कौल पर अमल कर रहे हैं, अखुवत, प्यार, भाईचारगी। और इस वक्त पूरी दुनिया में ये पैगाम जाना ज़रूरी है कि रसूल का उम्मती जो रसूल से इश्क करे, अहले बैत से इश्क करे, यकीनन वही उनका हक अदा कर रहा है और खुदा उनसे राज़ी है। ये कलाम के चंद अशआर, और ये कलाम वो है कि जिस पर हर इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसान का अकीदा और एतमाद है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस कलाम को पढ़ें। हासिल है शरफ, हासिल है शरफ मोहम्मद के गुलामों को अनोखा करते
समझते हैं गुलाम, इनके फकीरी में भी शाही, शहनशाही से भी कीमती है। तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हसी ज़ाकरी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती, शहनशाही ये सब अंबिया के, सब नबी के दर के सना गए, वो सलमान बूज़र या पंबर, सबके सब इनके दर के है नौकर, सब फरिश्तों का, सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको भी नौकरी मिली है। और ये शेर खास तौर पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और हमें इस बात का ऐलान करना है कि हुर्मत रसूल पर, हुर्मत आले रसूल पर हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और इसी में हमारे जो नॉन मुस्लिम बरादरी है वो भी हमारे साथ शरीक है एज आ इंसानियत, कि किसी भी शख्स की बाइज़्ज़त शख्सियत के साथ उसकी बेहुरमती करना कहीं भी जायज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब, मौलाना ज़हीरुल सिफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनीक अहमद साहब मौजूद हैं, मौलाना साहब अब्दुल लतीफ़ साहब कादरी साहब मौजूद हैं, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, हम सब ये हाथ में हाथ पकड़कर इत्तेहाद का सबूत देते हुए ये शेर, और हम सब ने हाथ पकड़ना है। और ये इसमें कोई ऐसा शेर नहीं है कि जो किसी के अकायद को ठेस पहुंचाए। जो है गुस्ताख मेरे नबी का, उससे नफरत है फरहान मुझको, वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा, ये बताता है कुरान मुझको। आप लोग भी जितने हज़रात खड़े एक दूसरे के हाथ में हाथ डालें, हाथ में हाथ पकड़े। ये ना सोचिएगा कि कौन शिया है, कौन सुन्नी, कौन बरेलवी, कौन देवबंदी, कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, ना ना ना, सब हाथ बुलंद करके मिल बोलना, दुश्मने मुस्तफा, दुश्मने मुस्तफा मेरा दुश्मन, उनके आशिक से बस दोस्ती है, उनके आशिक से बस दोस्ती। हाथों में हाथ पकड़ के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. भैया पीछे हो जा आगे से। इस्लाम के ज़हूर अक़दस के मौक़ों पर हम तेरे मंगते, तेरे करम की बेकारी, तेरे महबूब की सच्ची ग़ुलामी मांगते हैं, सरकार की शफ़क़त सफ़ात मांगते हैं, अपने देश के ख्याल मांगते हैं, आलम इस्लाम के ख्याल मांगते हैं। फिर मौला रहम फरमा कर, या अल्लाह इस आस्थान को आबाद रख, शाद रख, जो शहज़ादे इसलिए आराम फरमा है उनके दर्जात भला नसीब फरमा, या मखदूम साहब पर रहम फरमा, उनके सबक को शफ़क़त फरमा और अपना खास खुद अदा फरमा। जो अहबाब जो दोस्त चल के आए हैं दूर दराज से, उनका आना कबूल फरमा, अपनी रहमत से उनकी भूमियाँ भर दी, करम फरमा। और मौला जैसे भी हैं तेरे महबूब के नाम लेवा हैं, हमें न दे, अपने सोने नबी पाक को दे। तेरे करम से तेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने शुक्र की तौफीक अता फरमा, अपने शुक्र की तौफीक अता फरमा, उसकी इबादत तौफीक फरमा, मेहरबानी फरमा और हम राहमी कर्म फरमा, रहम फरमा, अपनी शान के मुताबिक हम पर फरमा। हमें मांगने का सलीका नहीं, बगैर मांगे जिस तरह तूने हमें वजूद दिया, अपने करम से अपनी रहमतें भी अता फरमा।
اپنے سونے نبی پاک کی سچی غلامی، سچا عشق اور سچی وفا نصیب فرما. سارے معاملات تیری بارگاہ پیش اب ہر خود انجام فرما. وفقد امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله